نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، عزیز طلباء اور معزز مہمان، دارالعلوم سبیل السلام چونکہ ایک دیوبندی فکر کا مدرسہ ہے، اکابر علماء دیوبند کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے رد فرقہ باطلہ کو ایک فن بنا دیا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں دارالعلوم کے اکابر کے ادارے ملتے ہیں، ان کے منتظمین کو یہ فکر ہے کہ اس امت کو زیغ و ضلال سے، گمراہیوں سے، فتنوں سے کیسے بچایا جائے۔ جہاں نہیں ہے ان کو کرنا چاہیے۔ پہلے نصاب کی کتابیں اور ماہر اساتذہ کی صحبت کافی سمجھی جاتی تھی کہ طلبہ پڑھتے پڑھتے جس استاد سے ان کو مناسبت ہوتی تھی، اپنے مستقبل کو ان سے وابستہ کر لیا کرتے تھے، چونکہ اللہ نے ہر آدمی میں صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہیں اور سب کو الگ الگ کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی توفیق بھی مختلف ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے دارالعلوم دیوبند سے صوفیہ بھی پیدا ہوئے، صحافی بھی پیدا ہوئے، مناظرین بھی پیدا ہوئے، مشائخ بھی پیدا ہوئے، مدرسین بھی پیدا ہوئے اور منتظمین بھی پیدا ہوئے۔ اور مسلمانوں کی سلطنتوں کے زوال کے بعد اسی جماعت اور اسی قوم نے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو سنبھالا۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اپنا یہ نظام چلایا، اور اس کی قدرت نے ان لوگوں کو منتخب کیا۔ انہوں نے اپنے سامنے جو نمونہ رکھا وہ صحابہ کرام کی زندگی کو رکھا۔ اس لیے میری سب سے پہلی بات ان تمام مدرسوں میں یہی ہوتی ہے جہاں درسیات کے ساتھ ساتھ اس طرح کی سرگرمیوں کے لیے اساتذہ طلبہ دلچسپی لیتے ہیں۔ دارالعلوم میں بھی محاضرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ دارالعلوم مظاہر علوم میں رد فرقہ باطلہ کے شعبے قائم کیے گئے۔ پہلے اس طرح کے شعبے الگ الگ نہیں تھے، اساتذہ ہی ساری چیزوں کے نگراں ہوتے تھے، ذمہ دار ہوتے تھے، اور ساری علمی تشنگی پوری ہو جاتی تھی اور تربیت بھی ہو جاتی تھی۔ لیکن حالات بدلتے گئے، تقاضے بدلتے گئے، زمانے بدلتے گئے، تو ہر کام کے لیے شعبہ قائم کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند نے محاضرات کا ایک شعبہ قائم کیا، اور اس میں اپنے فضلاء کو دنیا کے موجودہ فتنوں سے اور فرقوں کے افکار اور گمراہ کن خیالات سے آگاہ کرنے کے لیے تحریری مواد پیش کیا۔ اس کے لیے اساتذہ محنت کرتے تھے اور طویل مدت مطالعہ کر کے اپنے مطالعے کا خلاصہ رسالے کی شکل میں اکٹھا کرتے تھے اور پھر طلبہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ آخر میں اس کو دارالعلوم نے طبع بھی کرایا ہے، پھر اس پر نظر ثانی بھی ہوئی ہے۔ اس سلسلے کا سب سے اہم مقالہ جو یہود وغیرہ کے بارے میں ہے وہ مولانا نعمت اللہ صاحب کا ہے۔ اگر دارالعلوم کے اساتذہ میں کسی کا مطالعہ کم ہے یا کسی کو اس فتنے سے مناسبت نہیں ہے، تو دارالعلوم تو ہمارا مادر علمی ہے، اس نے باہر سے لوگوں کو بلایا، خاص طور سے ویدک دھرم، سناتن دھرم، ہندو دھرم کے متعلق محاضرات کے لیے مولانا عبدالحمید نعمانی کو، جو دارالعلوم کے فارغ ہیں، ان کو بلایا گیا اور ان کو موقع دیا گیا کہ اس پر اپنے مطالعے کا خلاصہ پیش کریں۔ تو چونکہ یہ مدرسہ بھی دیوبندی فکر کا مدرسہ ہے، ان حضرات نے آپ طلبہ اور اساتذہ کے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ فتنوں کا ادراک کریں، فرقوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ان کے علامتی مسائل کے دلائل کا مطالعہ کریں، پھر طریقہ استدلال کیا ہو اس کو سیکھیں۔ جب کوئی چیز فن بن جاتی ہے تو اس کا سیکھنا سکھانا آسان ہوتا ہے، اور جب تک کوئی چیز فن نہیں بنتی اس کا سیکھنا سکھانا مشکل ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک فن ہے اور ہر جگہ ہم ماہرین فن کے محتاج ہیں۔ تو ہمارے اکابر نے رد فرقہ باطلہ کو ایک فن بنا دیا ہے، وہی فن ہم کو اپنے مدرسوں میں اس طرح کی مجلسوں میں سکھایا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں پہلی بات ان تمام مدرسوں میں اور مجلسوں میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر جنہوں نے اس دور میں رد فرقہ باطلہ کو فن کی طرح سیکھا، سمجھا اور اس فن سے کام لیا، انہوں نے اپنے سامنے صحابہ کرام کی زندگی کو رکھا تھا۔
ایک عام سی بات لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مثلاً، اور نماز کی حدیثیں حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور نماز کے مسائل فقہی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور تفریح کرنے کا جو طریقہ ہے اصول فقہی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور جرح اور تعدیل کرنے کا طریقہ ہے اسماء الرجال کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، نماز تو پہلے دن سے پڑھی جا رہی ہے، غار حرا سے نماز شروع ہوئی، دار ارقم میں نماز پڑھی جاتی تھی، سفر ہجرت میں نماز پڑھی جاتی تھی، مدینے میں نماز پڑھی جاتی تھی، حبشہ میں نماز، رسول پاک کی زندگی میں 4 مقامات پر جمعہ کی نماز بھی ہوتی تھی ابتدائی اسلام میں، بحرین میں، جواسہ میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کتابیں لکھی گئیں پھر اس امت نے نماز سیکھا، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ان میں سے کسی کتاب اور کسی کتاب کے مصنف اور کسی راوی کا وجود ہی نہیں تھا۔ جب سے جمعہ جاری ہے، جب سے نماز جاری ہے، جب سے نماز کے مسائل بھی پیش آ رہے ہیں، نماز کے دلائل بھی فراہم ہو رہے ہیں، ان فقہا اور محدثین کی یہ خدمت ہے کہ انہوں نے اسلام کو، جو اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اور جن کو صحابہ نے ان کی صحبت اور عمل سے سیکھا ہے، اس کو انہوں نے دلائل کے ذریعے سے مرتب کر دیا، اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ آسان کر دیا کہ ان کو اپنے نبی کا اسوہ مستند طریقے سے پہنچے۔ اب جو آدمی اس نہج صحابہ کو نہیں سمجھتا، وہ اس کی سارا مطالعے کی انتہا یہ کتابیں ہوتی ہیں جو فقہ کی شکل میں مسائل کی طرح لکھی گئی ہیں، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، روزے کے مسائل، تجارت کے مسائل، یا اس کے دلائل کے لیے حدیث کی شکل میں لکھی گئی ہیں، تو پھر اس کی جرح اور تعدیل میں یہی بھول بھلیا میں الجھ کے رہ جاتا ہے، اور حقیقی اسلام تک اس کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ یہ بات اکابر علماء دیوبند نے ہی آسان اردو میں ہم کو سمجھائی ہے۔ ہمارے اکابر کی تصنیفات میں ملتی ہے کہ دیکھیے، اسلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا مرہون منت ہے، اللہ نے قرآن میں اتارا، نبی نے برت کے دکھایا، صحابہ نے اس پر عمل کیا، بعد میں اس کو اس ذخیرے میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ ان کی چیزوں کو اس کے آئینے میں دیکھ کر کے اور اسے اصل کسوٹی مان کر کے صحابہ کے اعمال کو تولیں گے تو کبھی آپ صحابہ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء دیوبند نے ساری دریا کا رخ صحابہ کی طرف پھیر دیا، اور صحابہ کا بنیادی وصف یہ ہے کہ وہ عادل ہیں۔ صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے۔ اس امت کا تواتر ایک بہت بڑی نص قطعی ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ غور کرو، میں دوسری فن کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سارے صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے، لیکن ان کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ مولانا شمیم آزاد صاحب ایک اچھے محدث ہیں، ان کو بہت درک ہے، وہ میری بات پر توجہ دیں گے کہ اسلام تو لائے فتح مکہ کے بعد، لیکن روایتیں نقل کرتے ہجرت سے پہلے کی۔ ایک واقعہ پیش آیا کسی غزوے میں ایک صحابی کے ساتھ، نقل کرتے ہیں دوسرے صحابی۔ بخاری کی، مسلم کی، صحاح کی ایک دو نہیں، سینکڑوں روایتیں ایسی ہیں کہ جب وہ واقع ہو رہی تھی تو وہاں وہ صحابی رسول موجود نہیں تھے۔ سب سے کثیر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور وہ بہت اخیر میں مسلمان ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابی خود صحابی کو عادل سمجھتے تھے، صادق القول سمجھتے تھے۔ اب جو لوگ اکابر علماء دیوبند کے اس نظریے کو نہیں سمجھتے، وہ صرف فضائل صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ اگر کسی صحابی کی فضیلت ہے بہت اچھی بات ہے، فضیلت تو مسواک کی بھی ہے، فضیلت تو جہاد کے لیے پالے جانے والے جانور کی بھی ہے، فضیلت تو جو آپ جمعہ کے لیے جاتے ہیں، دھول اڑتی ہے، گرد اڑتی ہے، اس کی بھی ہے۔ کسی کو فضیلت صحابہ سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ کا یہ درجہ اور یہ جو مقام ہے کہ ان کو اللہ سچا سمجھتا ہے، میرے حق سمجھتا ہے، رسول اللہ سچے سمجھتے ہیں، معیار حق سمجھتے ہیں، صحابی کو سچا سمجھتا ہے، معیار حق سمجھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے نقل کرنے میں ان کو ہی بنیادی وسیلہ سمجھتے ہیں، بنیادی ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے بعد میں کتابوں میں اسے لکھا گیا، تو آپ صحابہ کو نظر انداز کر کے کتابوں کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں؟
یہ دیوبندیت کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے کہ ہمارے ہاں صحابہ کی شخصیت اور ان کی عدالت تواتر امت سے، تواتر صحابہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے برتاؤ سے ثابت ہے۔ اس لیے ہمارے سارے اکابر کا جو اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، جس میں فتنوں کی برسات تھی، بڑے فتنے تھے۔ پہلے زمانے میں خیر القرون میں ہی رافضیت کا فتنہ پیدا ہو گیا، خارجیت کا فتنہ پیدا ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں جو علم کلام کے ماہر علماء ہیں، انہوں نے روافض کو تو کافر کہا ہے، خوارج کو کافر نہیں کہا ہے۔ مجمع بحار الانوار وغیرہ میں صراحت موجود ہے، ہمارے کلام کی کتابوں میں صراحت موجود ہے کہ خوارج بے ادب تھے، یعنی عملاً فاسق تھے۔ زیادہ سے زیادہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تلوار اٹھائی ہے اہل اللہ کے خلاف، صحابہ کے خلاف۔ تو عمل کی غلطی سے کسی کی تکفیر نہیں ہوتی، عمل کی غلطی کا نام فسق ہوتا ہے، عمل کی غلطی کا نام بدعت ہوتا ہے۔ مگر روافض، ان کی تکفیر کیوں کی گئی؟ ان کے اندر قلب کا گناہ تھا، قلب کی غلطی تھی، کیونکہ وہ دل سے صحابہ سے بغض رکھتے تھے۔ تو اسلام کے بعد جو پہلا فتنہ اس امت میں پیدا ہوا، جس نے کینسر اور تیمک کی طرح مسلمانوں کی جڑوں کو چاٹنا شروع کیا، وہ فتنہ رافضیت تھا۔ کیونکہ وہ زبان سے چکنی چپڑی باتیں کرتے جیسے منافقین، مگر ان کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں تھی۔ قرآن جس کے برحق ہونے پر سارے مسلمان متفق ہیں، رافضی یہ کہتا ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں نے قرآن کریم کو مدون کیا، جو قرائے قرآن تھے، جنہوں نے قریش کے رسم خط پہ اسے لکھا، جنہوں نے اس کی جلد بنوائی، جنہوں نے اس کے 7 نسخے بنوا کر کے 7 بڑے مراکز میں پہنچایا، صحابہ وہ روافض کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں تھے۔ تو آپ غور کرو، ہمارا اور رافضیوں کا اختلاف صرف محرم منانے اور نہ منانے کا نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کو تو انہوں نے ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، تاکہ لوگوں کے جذبات کا استحصال کریں اور اس سے وہ رولنگ میں آئیں۔ ہمارا ان کا جو بنیادی اختلاف ہے، جسے اکابر علماء دیوبند نے اس دور میں منقع کیا، تحریف قرآن کا اختلاف ہے، اور صحابہ کے ساتھ تبرہ بازی اور ان کی تکفیر کا اختلاف ہے، اور تولا کا اختلاف ہے کہ سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد ان کے ہاں سلسلہ امامت اور ولایت چلتا ہے، جن کو وہ اپنے ائمہ کہتے ہیں۔ حاشا و کلا، ہم اس میں سے کسی امام کی ادنا توہین کو بھی کفر خیال کرتے ہیں۔ یہ سب ائمہ اہل بیت ہیں، انہوں نے ان کا نام ائمہ معصومین رکھا ہے، لیکن ان کے معصوم خیال کرنے سے ہماری عقیدت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ان کو اس مقام پہ رکھتے ہیں جہاں ان کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے رکھا تھا، وہ امت کے سر کے تاج ہے۔ مگر یہ 3 بنیادی فکری انحراف کی ولایت اور امامت کا عقیدہ ایجاد کرنا، قرآن کی تحریف کا عقیدہ ایجاد کرنا، اور صحابہ کی تکفیر کا، پھر ان چیزوں کے پروپگنڈے کے لیے واقعہ کربلا اور خاص قسم کے رسم و رواج کو ایجاد کرنا، یہ سب مل کر کے فتنہ شیعیت بنتا ہے۔ اکابر علماء دیوبند نے جہاں جس طرح کے تردید کی ضرورت تھی، اسے اس مقدار میں تردید کیا، اور کبھی یہ نہیں بھولے کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ کسی کی عداوت اور کسی کی دشمنی میں لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی فرقے کے بارے میں کبھی بھی جھوٹے حوالے دینا، خیانت کرنا، غلطی کرنا، الزام تراشی کرنا، ان کی ذاتیات پہ آنا، کبھی ہمارے اکابر علماء دیوبند نے یہ سارا کام نہیں کیا۔ ہماری کتابیں رکھی ہوئی، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ میں ایک نام لیتا ہوں ماضی قریب میں، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا۔ ان کی سوانح عمری تک میں لوگوں کی تکفیر کا مضمون موجود ہے۔ کوئی رسالہ، کوئی تحریر، کوئی تقریر، کوئی فتویٰ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں کسی نہ کسی کی دل آزاری نہ کی گئی ہو، الا ماشاء اللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور وہی تھا، اور وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتیات تک پر حملہ کیا کرتے تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اس پر حملہ کیا کرتے تھے۔
لیکن حضرت گنگوئی، حضرت تھانوی، حضرت سہارنپوری، حضرت مدنی نے کبھی ان کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ سنت کو بے غبار کر کے پیش کیا۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں۔ اس لیے ہم طلبہ علماء کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم داعی ہیں۔ ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی آدمی اسلام میں داخل ہونے کے بعد یا اسلامی خاندان مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد مضر اثرات کی وجہ سے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہم نہیں پسند کرتے۔ ہم چاہتے ہیں اس کا مرنا جینا اسلام کے ساتھ لگا رہے، وہ اسلام پہ مرے، وہ اسلام پر جیے۔ اسی لیے حق کو اچھے انداز میں حسن تعبیر کے ساتھ پہنچانا، کیا آپ حق کو حسن تعبیر کے ساتھ پہنچائیے؟ اگر دلائل مستحکم، آپ کے پاس کردار اچھا ہونا چاہیے اور آپ کی گفتار بھی اچھی ہونی چاہیے۔ جب آپ حسن گفتار، حسن کردار کے مالک ہوں گے تو احقاق حق آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ قرآن کہتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ ہم کو قرآن سے ملا ہے۔ اب آپ غور کرو، میں نے ضمناً جس فتنے کا نام لیا، فتنہ رافضیت، جو دل کی بیماری تھی، اور ایمان کا مقام دل ہی ہوتا ہے۔ جب دل بیمار ہے اور اہل ایمان کی طرف سے دل چور ہے کہ حاملین قرآن، ناقلین قرآن کو کافر مانا جاتا ہے، قرآن کو محرف مانا جاتا ہے، اور اہل بیت کو معصوم مانا جاتا ہے، اور ان کی شخصیت کے سلسلے میں وہ عقائد اور خیالات ایجاد کیے جاتے ہیں جس کی اسلام میں کہیں گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ دلائل علماء سمجھیں گے، عوام تو نہیں سمجھے گی نا۔ اب ہمارے اکابر کو دو طرف سے سابقہ تھا۔ ان فتنوں کے سرپرست جنہیں آپ کہہ لیجئے کہ ائمۃ الشر، جو یہ جان کر کے بھی کہ ہمارے دلائل کمزور ہیں، لیکن فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے، اپنے اس خاندان میں رہنے کی وجہ سے ان کو وہی زبان بولنا ہے جو ان کی ہے، حق واضح ہونے کے بعد بھی تسلیم نہیں کرنا ہے۔ جب ان سے گفتگو کرتے تھے تو دلائل سے، نصوص قطعی سے، تاریخی شواہد سے۔ جب عوام کو سمجھانا ہوتا تو کیا سمجھاتے تھے؟ ہم کو وسعت مطالعہ سے کام لینا چاہیے اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ رکھنا چاہیے، اور مطالعہ بھی سب سے زیادہ صحابہ کی زندگی کا رکھنا چاہیے۔ وہیں سے آپ کو اصل مواد ملے گا اور اصل روشنی ملے گی۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کی چیز قابل قبول ہے تو وہ صحابہ کا کردار، صحابہ کے اقوال ہے، ان کا قول، ان کا فعل، ان کی ہدایت، ان کی باتیں، ان کی صلح، ان کی لڑائی، ان کی زندگی ہمارے لیے ہر حال میں روشنی ہے۔ جب عوام کو سمجھایا لوگوں نے اس مضمون کو، اگر آپ نے میری بات غور سے سنا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رافضیت نے امت کو کس نرغے میں ڈال دیا۔ اس نرغے میں ڈال دیا کہ شیخین مسلمان نہیں ہیں، صدیق اکبر مسلمان نہیں ہیں، عمر فاروق مسلمان نہیں ہیں، عثمان غنی مسلمان نہیں ہیں، اور حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ آج بھی اذان میں اعلان کرتے ہیں وہ، اور خلیفہ بلا فصل نہیں بلکہ وہ رسول اللہ کے وصی اور ولی ہیں، بلکہ وہ امام ہیں، بلکہ امامت قیامت تک انہی کی نسل میں رہے گی۔ ایک ایسا مضمون دے دیا جس کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں تھا۔ اب ہمارے اکابر نے ایک طرف علمی انداز سے جواب دیا، ایک طرف عام فہم انداز میں اپنی حسن تعبیر اور اپنے مطالعے کو پیش کیا۔ اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیا پیش کیا میں بتاتا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کھڑا کیا۔ سوال یہ کھڑا کیا، کیا حضرت علی اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کسی غیر مسلم سے کرا سکتے ہیں، کسی کافر سے کرا سکتے ہیں؟ آپ سمجھے اس مضمون کو؟ اب ظاہر ہے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے۔ مضمون یہ ہے، جنگ موطا میں حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے۔ ان کے نکاح میں اس وقت اسما بنت امیس تھیں۔ ان کا اہل بیت سے بہت گہرا تعلق تھا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ شریف میں تھے، اور یہ رسول پاک کا معجزہ ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ جعفر شہید ہو گئے، اور اب جھنڈا لیا ہے خالد سیف اللہ نے۔ مضمون یاد ہوگا، واقعی وہ شہید ہو گئے تھے، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی تھی اسما بنت امیس۔ حضرت علی اور حضرت جعفر سگے بھائی تھے۔ اب آپ کو یہ بھی مطالعہ کرنا ہوگا کہ جعفر کا علی سے کیا رشتہ تھا،
حضرت رسول اللہ کے چچا ابو طالب تھے. ابو طالب کی بیٹی کا نام ام ہانی تھا، ایک بیٹے کا نام طالب تھا، ایک بیٹے کا نام جعفر تھا، ایک بیٹے کا نام عقیل تھا، ایک بیٹے کا نام علی تھا. عقیل مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن حضرت جعفر طیار مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت علی تو بچوں میں سب سے پہلے مسلمان تھے. اب اگر آپ کا صحابہ کی زندگی کا اور خاندانوں کا مطالعہ نہیں ہوگا تو آپ اس مضمون پر اس باطل فرقے سے کبھی ٹکرا نہیں سکتے. اگر کبھی آپ کھڑے ہوں گے تو اپنے آپ کو خالی محسوس کریں گے. حضرت اسماء بنت امیس جعفر طیار کی بیوی تھی اور ان کی ہجرت حبشہ کی طرف بھی ہوئی تھی. جب جعفر طیار شہید ہو گئے اور وہ بیوہ ہو گئی تو ان کی عدت گزرنے کے بعد حضرت علی نے ان کا نکاح ابو بکر صدیق سے کرایا. اب ہم لوگ اودھ کے ہیں، لکھنؤ اور فیض آباد میں بڑے فتنے ہیں شیعت کے، تو وہاں عوام سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی اپنی بھابھی کا نکاح کسی کافر سے کرا سکتا ہے؟ شیر خدا حضرت علی کیا اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کسی کافر سے کرائیں گے؟ یا تو حضرت علی کی غلطی مانو یا تو ابو بکر صدیق کو مسلمان مانو. اب آپ دیکھ لو، یہ بات یہی ختم نہیں ہوتی. جو سورج پلٹنے والی روایت ہے صحابہ کے مقام کی کہ حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی عصر کی اور سورج ڈوبنے والا تھا، آپ نے اشارہ کیا پلٹ گیا، یہ روایت اسماء بنت امیس سے ہی ہے. یہ بڑی عجیب خاتون ہے. آپ میں سے بہت سو کے لیے ان کا نام نیا ہوگا. یہ جب ابو بکر صدیق کے نکاح میں آ گئیں اور اہل بیت میں بار بار ان کا آنا جانا تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحلت ہو گئی دنیا سے، آپ نے پردہ فرما لیا. تو حضرت فاطمہ بڑی غمگین رہتی تھی، تو یہ ان کے پاس کثرت سے آتی تھی. اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے تم مجھ سے ملو گی. اس لیے 6 مہینے کے اندر اندر حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا. تو حضرت فاطمہ نے ایک دن کہا ان سے کہ میں زندہ ہوں تو مجھے لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جب مر جاؤں گی تو میرا جنازہ اٹھایا جائے گا، لوگوں کی مجھ پر نگاہ پڑے گی، مجھے حیا آ رہی ہے. عورتیں عورتوں سے بات کرتی ہیں. تو اسماء بنت امیس نے ان سے کہا کہ جب میں حبشہ میں تھی تو میں نے دیکھا وہاں کچھ لوگ اپنے عورتوں کے لاش کو ایک مچان بنا کر کے، ایک چپرکھٹ بنا کر کے، ایک پردہ جیسا بنا کر کے لے جاتے تھے. حضرت فاطمہ نے کہا بناؤ. تو انہوں نے لکڑیاں لیا اور کاٹا اور ایک جنازہ جیسا بنایا اور اس پہ چادر وادر لپیٹی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ ذرا اندر سو کر کے دیکھتی ہوں کیسی ہے. جب اندر سوئی تو ان کو بڑا مزہ آیا کہ ارے واقعی تو اچھا لگ رہا ہے، اس پہ کسی کی نگاہ نہیں پڑ رہی ہے. تو لکھتے ہیں تاریخ والے کہ نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ اپنی وفات تک ایک دن ہنسی ہیں اس جنازے میں لیٹ کے جو اسماء بنت امیس نے ان کے لیے بنایا تھا. اسی لیے فقہ کی ساری کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مستحب ہے عورت کے جنازے پر چادر ڈالنا. مستحب کا لفظ لکھا ہے. مستحب کیوں لکھا ہے؟ نبی پاک سے نہیں ثابت ہے، یہ حضرت فاطمہ نے اپنے لیے پسند کیا تھا. تو جب رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا نے پسند کیا تو پھر کس کی بیٹی ان سے بڑی ہے جو نہیں پسند کرے گی؟ اس میں ان کا اکرام ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسماء بنت امیس کوئی عام خاتون نہیں تھی، بلکہ بہت ساری روایتوں کی راوی، بہت سارے واقعات کی مشاہد اور اس کا حصہ تھی. وہ خدا کرنا ایسا ہوا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال کچھ مہینے ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا. انہی اسماء بنت امیس نے ابو بکر صدیق کو غسل دے کر کے باہر کیا اور حضرت علی سے کہا کہ میں نے غسل دے دیا ہے، آپ لوگ جنازہ پڑھ لو. یہی اسماء بنت امیس ہے. اچھا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو چکا تھا اور 2 سال کچھ مہینے کے بعد ابو بکر صدیق کا انتقال ہو چکا تھا. پھر انہی حضرت علی نے اسماء بنت امیس سے خود نکاح کیا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ میں آپ کو کیا مضمون سنا رہا ہوں؟ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے آپ سے اپیل کیا کہ آپ مطالعہ ایسا رکھیں کہ ایک طرف آپ طرز استدلال پر حاوی رہیں، رد فرقہ باطلہ کے لیے اپنے افکار میں مضبوط رہیں،
دوسری طرف آپ عامت المسلمین کو سمجھانے کے لیے پس منظر اپنے ساتھ رکھیں جو ان کے سطح ذہن کی بات ہے کہ حضرت علی کے لیے کیا یہ بات ممکن تھی کہ اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح وہ کسی کافر سے کرواتے؟ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی شیعہ بڑے سے بڑے مجتہد کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے۔ میرے عزیز طلبہ اور علماء کرام، جس فتنے کا نام رافضیت ہے، جس کا نام خارجیت ہے، جس کا نام ظاہریت ہے، جس کا نام اعتزال ہے، ان سب کا تذکرہ علم کلام کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت شیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کلام دراصل اسلامی مضمون نہیں ہے۔ جب اسلام حدود عرب سے باہر نکل کر کے عجم کے علاقوں میں پہنچا تو اہل عجم اپنے موروثی علوم اور افکار کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے وہی موروثی افکار اور علوم اس بات کا محرک ہوئے اور یہی منشا قرار پائے کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات پر اعتراض کیا، اور پھر علم کلام ایجاد کیا اس وقت کے محقق علماء نے جس کے ذریعے سے ان کے الزامات کا جواب دیا۔ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے علم کلامی کتاب پڑھا ہوگا، خرق و التیام۔ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ جسے آسمان کہا جاتا ہے وہاں خرق و التیام ناممکن ہے، یعنی کوئی بھی ایسی قوت نہیں ہے جو آسمان کو پھاڑ دے۔ یہ فلاسفہ کا مسلم اصول ہے۔ اچھا، اگر ایک مرتبہ وہ پھٹ جائے تو جڑ نہیں سکتا، یہ بھی مسلم اصول ہے۔ اس کا اثر پڑتا تھا معراج پر۔ اب کچھ علماء اور مفسرین نے اس کو اس طرح حل کیا کہ مکہ مکرمہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسرا کہا، اور کہا اسرا منسوس ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے اوپر کے سفر کو معراج کہا، اور کہا کہ معراج ضمنی دلائل سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے طور پہ حل کیا۔ ضرورت تھی کہ فلاسفہ کی زبان میں اس کو حل کیا جاتا۔ دیکھو امام غزالی نے کیسے حل کیا۔ امام غزالی نے اسے حل کیا کہ خرق اور التیام کی بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جسم کے دوسرے جسم میں نفوذ کے لیے نہ خرق ضروری ہے نہ التیام ضروری ہے۔ یہ آپ نے خود مفروضہ بنایا ہے کہ جسم کو جسم سے آر پار ہونے کے لیے اس کا پھٹنا اور جڑنا ضروری ہے۔ یہ مفروضہ آپ نے بنایا ہے، کسی مسلمان نے اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی۔ امام غزالی نے بڑی آسان مثال دیا، فرمایا جیسے شیشہ ہوتا ہے، نظر اس کے آر پار ہو جاتی ہے، نہ وہ پھٹتا ہے نہ وہ جڑتا ہے۔ تو پتہ چلا اجسام لطیفہ کے لیے اگر وہ اجسام کثیفہ کے ساتھ مس ہوتی ہے تو خرق و التیام ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم بالا میں جانے کے لیے جب لے جانے والا اللہ ہے اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی موجود ہے، تو یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ خرق اور التیام لازمی ہے۔ یہ میں آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں کہ علم کلام سے اس طرح ہمارے عقائد، احکام اور مسائل کی حفاظت کے لیے کام لیا گیا۔ ہم لوگ جس دور میں ہیں، میں سمٹ کے آخر میں آ جاتا ہوں، ہم جس دور میں ہیں، پہلے گمراہیوں کا نام ہوا کرتا تھا، اب گمراہیوں کا نام نہیں ہے۔ اب آوارہ ذہنی ہے، آوارہ مزاجی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی پہلی صف میں بیٹھے رہتے ہیں، بڑے نمازی ہوتے ہیں، بڑے تہجد ہوتے ہیں، تقدیر کے بارے میں ان کے خیالات درست نہیں ہوتے، علم الہی کے بارے میں خیالات درست نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں پہلی صف میں بیٹھ کر کے بھی یہ مرتد ہے، کیونکہ اس کو خدا کی قدرت پر اشکال ہو رہا ہے، خدا کے علم پر اشکال ہو رہا ہے۔ ایک بھولے بھالے مسلمان نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب، ہمارے مولوی صاحب ہر جمعہ میں تقریر کرتے ہیں اور میں ان کو ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتا، آپ کہہ دیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت میں پوچھے گا، بھائی میں نے تم کو یہ دیا تھا تم نے کیا کیا، بھائی میں نے تم کو یہ دیا تم نے کیا کیا، بھائی۔ سمجھے اس کو کیا اشکال تھا؟ اللہ کسی کا بھائی نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کہ قل اللہ احد پڑھ لو۔ تو بولنے میں خدا کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی صفات، اس کی اسما، اس کے چاہو جلال کا لحاظ نہ کرنا، یہ تو بہت بڑی غفلت بد نصیبی کی بات ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے مناظر سے پوچھ لیا، وہ مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ میں نے کہا آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ذاتی اور اضافی۔ اضافی کا مطلب ہے کہ اس کا ظہور ہوا مخلوق کی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ
حی ہے مگر اس کی ضد میت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اور اللہ تعالیٰ محیی ہے تو اس کی ضد ممیت بھی ہے. تو جو اضافی چیزیں ہیں جس کا اظہار مخلوق کی وجہ، یہ میں صفات الہی کی بات بتا رہا ہوں، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کو استاد سے متصف کرنا غلط نہیں ہے کیونکہ وہ محیی ہے اور ممیت بھی ہے. لیکن جو ذاتی صفات ہے کہ حی، تو سامنے کہا گیا ہے لا یموت، کہ وہ حی ہے، اس کو میت سے موصوف نہیں کر سکتے. بہت سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو قرآن نے استعمال کیا ہے، اور وہی نام قرآن نے رسول پاک کے لیے استعمال کیا، رؤوف الرحیم کے لیے. آپ غور کر کے دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے رؤوف الرحیم کہا. آپ سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھ دو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حالانکہ یہ اللہ کی صفات ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے اللہ خود استعمال کر رہا ہے. تو بہر کیف ایک ایسی وسعت مطالعہ چاہیے اور ایک ایسی وصولی معلومات چاہیے جس سے آپ آئندہ رونما ہونے والے فتنوں کا. آپ میری بات ختم ہو رہی ہے، 1 بج گیا، ایسے لے لیتا ہوں. آپ رونما ہونے والے فتنوں کا تعاقب کر سکیں. اس کی تیاری آپ کو طالب علمی کے دور سے کرنی چاہیے، وقتی سمجھ کے نہیں کرنی چاہیے، مثبت سمجھ کر کے کرنی چاہیے. جو 99 نام اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے شروع میں چھپے رہتے ہیں، للہ الاسماء الحسنی، وہ استقصائی کہے جاتے ہیں، یعنی اس کی تعداد 30 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ولی فی الدنیا والآخرہ خود قرآن نے استعمال کیا ہے، لیکن آپ جا کر کے دیکھ لیجئے گا تو فاطر کا لفظ 99 نام میں نہیں لکھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو توحید کی باتیں بتا رہا ہوں. پھر اسی طرح رسالت کی باتیں ہیں، اسی طرح واسطہ جو صحابہ ہیں ان کی باتیں ہیں، اسی طرح قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی باتیں ہیں، اسی طرح ہمارے 7ویں کلمے میں 7 مومن بھی جو بیان کیے گئے ہیں اس کی باتیں ہیں. یہ سارے صرف رد فرقہ باطلہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک جوشیلی تقریر کسی باطل کے خلاف کر دیں، بلکہ ایک مثبت اور تعمیری مطالعہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اسلام کو پورے شرح صدر کے ساتھ سمجھیں، تاکہ جب بھی کوئی باطل کسی راستے سے اسلام کی کسی تعلیم پر اعتراض کرے، آپ حسن کردار، حسن گفتار سے اس کا جواب دے دیں. اکابر علماء دیوبند کی یہی خصوصیت رہی ہے، انہوں نے اسی طرح سے محنت کیا ہے. محنت یہ ہر چیز کا جواب ہے. اس وقت اگر کوئی قادیانی ہو رہا ہے، شکیلی ہو رہا ہے، گوہر شاہی ہو رہا ہے، تو یاد رکھو دلائل کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. میں بہت معافی کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے اندر دلائل وہی ہیں جو ہمارے اکابر نے بتائے ہیں، اور اگر نئے دلائل کی ضرورت ہے تو آج کے اکابر ماشاءاللہ اس پر پوری بصیرت رکھتے ہیں. ابھی آپ نے مولانا کی تقریر سنائی، کتنا مدلل انہوں نے فتنہ مہدی کے بارے میں کہا. میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں، لوگ مہدی مہدی کہتے ہیں، مہدی لفظ نہیں مہدی لفظ ہے. ہمارے اردو میں مہدی کہتے ہیں ہاتھ میں لگانے والے پتے کو. ہم نے بچپن میں دینی تعلیم کا رسالہ پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا گلشن میں ایک درخت کو آرام ہے نہ چین، ظاہر غم حسن ہے تو باطن غم حسین. زہر کا رنگ ہرا ہوتا ہے اور جب وہ مہدی ہاتھ میں لگا دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لال ہوتی ہے. تو خون کا رنگ لال ہوتا ہے. تو اس کے جواب میں لکھا تھا، یہ بجنی تھی ایک معمہ تھا، جواب میں کیا لکھا تھا؟ مہدی. مجھے افسوس ہے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ مہدی مہدی کہتے ہیں، میں نکیر کرتا ہوں، لفظ ہے مہدی. جب ایک شرعی اصطلاح ہے تو مہدی کہنا چاہیے. آپ موجودہ فتنوں کے بارے میں آپ کو دلائل مل جائیں گی، لیکن کوئی بھی آدمی اگر ہم سے کٹ کر کے کسی فتنے کا شکار ہوتا ہے تو وہ الا ماشاء اللہ مگر صرف دلائل کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتا. دلائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ان کے ماہرین کو قائل کیا جائے، لیکن جس کی ضرورت سارے معاشرے کو ہے وہ ہمارے محنت کی ضرورت ہے. ابھی جو قادیانیوں کا خلیفہ ہے مرزا مسرور، وہ کہتا ہے کہ میں غلام محمد قادیانی کی پیشین گوئی کے مطابق پیدا ہوا ہوں، کیونکہ اللہ نے مرزا قادیانی کو الہام کیا تھا، انی معاک یا مسرور، میں وہی مسرور ہوں. اس نے قادیانیوں کے تحریک میں 3 تبدیلیاں کیا ہے.
آپ کبھی اس کو چیک کر کے دیکھ لیجئے. میرا زمانے تک اس سے مقابلہ چلتا رہا. میں نے اس کے 3 پیر بھائیوں کو جو مرزا طاہر کے مریدین تھے اور اس کے پیر بھائی تھے، میں نے ان کو توبہ کرائی. اللہ کا شکر ہے وہ مسلمان ہے، ایک کا انتقال ہو گیا حالت میں، 2 ابھی زندہ ہیں. تو میں قریب سے اس آدمی کو جانتا ہوں. پہلے یہ قادیانیوں کے ایگریکلچر ڈپارٹ کا ناظم ہوا کرتا تھا، پھر تعلیم کا ناظم ہوا، پھر اخیر میں یہ کئی واسطوں سے مرزا قادیانی کا پوتا، پر پوتا اور نواسا بھی ہوتا ہے. تو اس نے لکھا ہے محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں. یعنی احمدیت کا اب پیغام یہ ہے، قادیانیت کا اب پیغام یہ ہے کہ جہاں جاؤ وہاں محبت کی بات کرو. اب وہ محبت کی بات کر کے جائیں گے، آپ پہنچتے ہی کہیں گے یہ زندیق ہے، اسلام سے خارج ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ جہنمی ہیں، ان سے مصافحہ نہیں کریں گے، تو ظاہر بات ہے نہیں ہو پائے گا. کرناٹک کا ایک گاؤں ہے، آج تک اس کو ہم نہیں لے سکے ہیں. وہاں ایک صاحب نے مسجد بنوائی تھی، امام نہیں جا سکا تھا. قادیانوں نے اپنا امام بھیج دیا اڑیسہ سے. شکایت آئی، مسجد بنوانے والے صاحب بڑے تمطراق کے ساتھ آئے، گاؤں میں کار لے کے گئے. وہ قادیانی امام مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا، جا کے اس کو نماز کی حالت میں مارنا شروع کر دیا. رائے عامہ بڑی چیز ہوتی ہے. گاؤں کے لوگ، گاؤں دیہات کے لوگ تھے، کہنے لگے ہم آپ کو نہیں مانتے، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، کوئی بھی ہو، آپ نے کیوں مارا اس کو؟ اب تک وہ گاؤں ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا. ایک گاؤں ہے وہاں مسجد ہم خود بنوا رہے ہیں، میلار اس کا نام ہے. جب ہم نے وہاں سے قادیانی امام کو نکالا اور اپنے امام کو رکھا، قادیانی امام وہاں کا داماد بھی ہو گیا تھا. اسی بیچ میں وہاں ایک عام مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارا امام چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. پھر وہی نکالے ہوئے قادیانی امام کو بلانا پڑتا ہے، جو اس کو غسل دیتا ہے، کفن پہناتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، قبر میں اتارتا ہے، دعا کرتا ہے، تعزیت کرتا ہے. ہم نے جو اپنے امام کو پکڑا، آپ جس جوش اور تمطراق کے ساتھ زندیق کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اسلام سے خارج کہتے ہیں، ہمارا سطح ایمان کیا ہے اس کا اندازہ لگائیے. جب میں نے اپنے بھاگے ہوئے امام کو پکڑا کہ تو کیوں بھاگ گیا وہاں سے، کہنے لگا مجھے موتے سے ڈر لگتا ہے. تو کسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس زمین میں بیج ڈال رہے ہیں. ہم جس قوم میں کام کر رہے ہیں اس قوم کی سطح ایمانی صرف اتنی نہیں ہے کہ ہمارے ایک فتوے کی وجہ سے وہ توبہ کر لے گی. ہم کو ان میں گھسنا پڑے گا، اور ہمارے اکابر نے یہی محنت کیا ہے. میں نے رد قادیانیت کا کام 2 بزرگوں سے سیکھا ہے، مولانا محمد اسماعیل چنیوٹی، مولانا محمد اسماعیل کٹکی اور مولانا منظور چنیوٹی. یہ دونوں علامہ کشمیری کے شاگرد تھے، اور ایک دم ان کے اوپر جنون تھا رد قادیانیت کا نہیں، ختم نبوت کی حفاظت کا. بھاولپور مقدمے میں جب محمدی بیگم آئی ہے، اس کی ڈولی لائی گئی ہے، اس کی عمر 80 سال کے قریب تھی، اور اس کو جج کے سامنے یہ کہنا تھا کہ ہاں میرے بارے میں پیشین گوئی مرزا نے کیا تھا، لیکن وہ جھوٹی ثابت ہوئی، میں آج بھی مسلمان ہوں اور زندہ ہوں. تو مولانا اسماعیل صاحب کہنے لگے کہ ہم بھاولپور ہم گئے تھے، ٹھیک ہے چلو چل رہا، ہم بھاولپور گئے تھے اور ہم نے اس کے ڈولے کو جنازہ دیا ہے. ہاں، اپنے دور کے محدثین، شیوخ، پیران پیر، بڑے علماء محمدی بیگم کی ڈولی کو کندھے پہ اٹھا کے کیوں لے گئے؟ وہ مرزا کے جھوٹے ہونے کی ایک علامت تھی اور گواہی دینے آئی تھی. یہ ان کا عشق و محبت تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مولانا منظور چنیوٹی نے اپنی کتاب کا انتساب کیا ہے اپنے استاذ مولانا حیات محمد صاحب کی طرف. مولانا حیات محمد علامہ کشمیری کے شاگرد تھے. جب ملک تقسیم ہو گیا اور ربوہ میں مرزا محمود نے جا کر کے ایک شہر آباد کیا چناب ندی کے کنارے، تو یہ خطرہ ہوا کہ یہ بھولے بھالے مسلمان ہیں، یہ مرزا محمود کے جھانسے میں آ جائیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو میں نے خود پڑھا ہے، سنا بھی ہے، ان کے دیکھنے والوں سے سنا ہے کہ مولانا حیات محمد صاحب لکڑی کا ایک صندوق لے لیتے، مرزا قادیانی کی کتابیں لے لیتے، اخبارات لے لیتے، اپنے اکابر کی تحریریں لے لیتے، کندھے پہ لاد کی سبزی بیچنے والے کی طرح آواز لگاتے، لوگوں حیات و وفات کا مسئلہ سمجھ لو، لوگوں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ لو، لوگوں علامات قیامت کا مسئلہ سمجھ لو، عیسیٰ اور مہدی کا مسئلہ سمجھ لو. جبکہ وہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے. اس لیے میں ایک بات کہا
شاید پتہ نہیں میں یہاں کا بھی رکن شورا ہوں، انہوں نے دارالعلوم امدادیہ کا اور جمعیت علماء کیا کیا کہ اعلان کیا، یہ نہیں بتایا کہ میں یہاں کا بھی نگراں ہوں اور کثرت سے آتا رہتا ہوں۔ تو میں آپ سے بھی ایک بات کہتا ہوں، آپ میرے ہی بچے ہیں، اساتذہ ہیں، آپا جان بننے کی کوشش نہ کریں۔ ایک بڑا سا امامہ ہو، اس کے اوپر لال سا رومال ہو، اس کے اوپر آپ تقدس کے ساتھ ایسے بیٹھے رہیں، سن کے ہاں ہوں، یہ 80 سال 90 سال کے بوڑھے لوگ کیا کرتے ہیں۔ آپ صحابہ کو نمونہ بنائیں۔ صحابہ اپنی کھیتیاں خود کرتے تھے، اپنے گھوڑے کا چارہ خود لاتے تھے۔ آپ کبھی ان کو پڑھو جن کے تقدس پہ زمین آسمان قربان ہے، وہ صحابہ سارے کام خود کرتے تھے۔ ایک مشن تھا، دین کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے جب تک آپ یہ مزاج نہیں بناتے کہ دین کی حفاظت ہو جائے، ہماری میاں کیا حیثیت، اگر ہماری ہڈیاں بیچ کے بھی دین کے لیے لگ جائیں تو ہم خوش نصیب ہیں۔ اس لیے یہ صرف مولانا حیات محمد کی بات نہیں، آپ مظاہر علوم کی تاریخ پڑھ لیجئے۔ میں نے ابھی مولانا بانعیم سے کہا کہ آپ ہمارے مظاہر کی آبرو ہیں، آپ ضرور اپنی حاضری درج کرائیں، کچھ نہ کچھ کہیں۔ جب قادیانی فتنہ گورداسپور میں پیدا ہوا تو سہارنپور مظاہر علوم سے لے کے گورداسپور تک کوئی دیہات نہیں بچا ہے جہاں مظاہر کے علماء نہ گئے ہوں۔ گاؤں گاؤں گئے اور جو ضرورت محسوس کیا۔ کچھ گاؤں والے متاثر ہیں، بتا دیا قادیانیت غلط ہے، نہیں متاثر ہیں، اصلاحی بات کر دیا۔ لیکن ہر گاؤں میں ہمارا طبقہ گیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت ہیں، آسانی سے کسی کو خلافت نہیں دیا کرتے تھے۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں وہ اطلاع حال کرتے ہیں کہ حضرت اطلاعاً عرض ہے کہ میں رد قادیانیت کا کام کرتے کرتے فلاں گاؤں میں پہنچا، پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ قادیانی ہو گئے ہیں۔ میں نے واز کہا، سب لوگوں نے میرا توبہ کیا۔ اخیر میں ساتھیوں کا مشورہ ہوا کہ بیعت بھی کر لی جائے، کیونکہ بیعت کے بعد ایک طرح کی تبدیلی ان کو محسوس ہوگی۔ میں بہت معافی سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے پوچھے بغیر، چونکہ سب سے چھوٹا میں ہی تھا، ساتھ والوں نے مجھ پر ہی دباؤ ڈالا کہ تو ہی سب کو مرید کرے، تو میں نے سب کو مرید کر لیا ہے۔ اگر غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ حضرت خوش ہوئے، خط کا جواب دیا، بولے تم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ شدھی سنگٹھن کا مسئلہ پیش آیا آگرہ کے علاقے میں، مولانا عبداللطیف صاحب نے ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں بھیجا۔ دن بھر بھوکے رہے، لڈو خریدا کھانے کے لیے، کھاتے ہوئے شدھی والے آ گئے، مار پیٹ ہوئی، نہ پانی ملا، نہ کھانا ملا، نہ پتہ چلا کہاں ہیں۔ جب مدرسے آ کر کے اطلاع حال کیا تو یہ لکھ کے دیا کہ اس دن کا خرچہ ہم اپنے ذاتی میں رکھ لیتے ہیں، ہم مدرسے پر بار ڈالنا نہیں چاہتے، تاکہ جو اجر اسلام کی حفاظت کا ملنا ہے ہم کو مل جائے، ہم گنہگار لوگ ہیں۔ میں ایک ایک طالب علم سے، ایک ایک اپنے آپ کو دیوبند کی طرف منسوب کرنے والے سے پیر پکڑ کے یہی کہتا ہوں، تقدس مآب بننے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ جن کی عمریں 80-90 ہو گئی ہیں، جو معذور ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑو دعائیں کرنے کے لیے، تم میدان میں اترو، جاؤ۔ انجمن خدام احمدیہ نے اس سال طے کیا ہے کہ ہمارا ایک ایک آدمی سائیکل کا سفر کرے گا، مریضوں کی عیادت کرے گا، غریبوں کو قرضہ دے گا۔ لجنہ اماء اللہ قادیانیوں کی عورتوں کی تنظیم ہے، اس نے طے کیا ہے کہ ہم عورتوں میں جا کر کے ان میں کام کریں گے۔ ان کے جو گزارا دینے والے ہیں انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم اپنی تنخواہ کا 16% حصہ اپنے مشن کے لیے دیں گے۔ تو ایک طرف وہ قرض دے رہے ہیں، عیادت کر رہے ہیں، سائیکلوں سے چل رہے ہیں، ایک طرف ہم سوچے ہمارا انتظام ہوگا تب دیہات میں جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم کو جہاں موقع ملے وہاں جانا چاہیے، اور اپنے مقام پر رہ کر کے یہ تیاری بھی رکھنا چاہیے، اور دین کے لیے قربان ہونے کے لیے ایک جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ جیسے صحابہ نے دین کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا، ہمارے اکابر کا وہی جذبہ تھا جب اللہ نے ان سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس پروگرام کو قبول فرمائے، منعقد کرنے والوں کو قبول فرمائے، مدرسے کے بانئین، معاونین، محسنین کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔